اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یعنی فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت ایسی جیسے فرشتے بھی اسے سنتے ہیں۔ انسان کے ایمان کا اصل امتحان صبح کی اس گھڑی میں ہوتا ہے جب پوری دنیا سکون اور نیند میں ڈوبی ہوتی ہے۔ اس وقت شیطان اپنی سب سے بڑی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو نماز سے روک دے۔ وہ کانوں میں سرگوشیاں ڈالتا ہے، دل پر بوجھ ڈالتا ہے اور کہتا ہے ابھی تو رات باقی ہے، تھوڑی دیر اور سو جاؤ۔ لیکن یاد رکھو، جو شخص اس وقت اٹھ کر وضو کرتا ہے، ٹھنڈے پانی کے قطروں کو اپنے چہرے پہ ڈالتا ہے اور اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، دراصل وہ شیطان کی سب سے بڑی چال کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو نہ لکھو جب تک کہ برائی کر نہ لے۔ جب برائی پر عمل کر لے تو پھر اس کے برابر گناہ لکھو، اور اگر اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو۔ اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنی چاہے تو اور ارادے پر ہی ایک نیکی اس کے لیے لکھو، اور اگر نیکی پر عمل کر لے تو 10 گنا سے 700 گنا تک نیکیاں اس کے لیے لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں جو ہیں وہ ہمیں کمانی چاہیے، ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ میرے رب کا وعدہ ہے، جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ وہ دل جس میں نفرت نہیں ہوتی، اللہ اس کی ہر مشکل خود آسان کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں، رب ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صاف نیتوں والے کبھی تنہا نہیں رہتے، کیونکہ رب ان کا ہمسفر بن جاتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ نمبر 2، موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن ہی نہ کرتا۔ نمبر 3، مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 7 گناہوں سے بچتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ لوگ زمین پر گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس میت کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی یا اس کے سوا اور الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کہے۔ راوی کو شبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس جنازے کے متعلق بھی فرمایا کہ واجب ہو گئی، تو پہلے جنازے پر بھی یہی فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والی قوم کی گواہی بارگاہ الہی میں مقبول ہے، یہ لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ جس محفل میں بیٹھو تو اپنی گفتگو کا خیال رکھو، کیونکہ گفتگو ہی انسان کو آسمان پر لے جاتی ہے، اور گفتگو ہی کی وجہ سے انسان زمین پر گر جاتا ہے۔ تو اس لیے جس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا،
ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بڑھاپے کی ذلیل حدود میں پہنچ جانے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔